بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنیدہ افراد عطا فرمائے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی اطاعت کی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آپ کی حفاظت کی، اپنی جان مال اولاد سب آپ پر نثار کر دیا۔ وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور ان میں سب سے برتر اعلیٰ و اولیٰ وہ 10 افراد ہیں جو 10 ہیں مگر بس ہیں۔ وہ عشرہ مبشرہ ہیں کہ جنہیں ان کی زندگی میں نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہیب، تو سیدہ آمنہ کے جو والد ہیں ابی وقاص ان کے بھائی ہیں، اور یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، یعنی ابی وقاص کے بیٹے، تو چچا زاد بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے۔ تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماموں کہہ کر پکارا ہے۔ انتہائی متقی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، مکہ میں بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ پھیرا، پھر پیشانی سے پیٹ تک ہاتھ پھیرا، اور اللہ پاک سینے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اور ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو کامل فرما۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ سے ہجرت کی تھی، مکہ میں بیمار ہوئے تھے، تو مکہ میں انتقال ہو جاتا تو گویا ہجرت کامل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائی اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں حضرت سعد کا چوتھا یا چھٹا نمبر ہے، اور پورے صحابہ میں واحد صحابی ہیں جن کو ایک انتہائی منفرد اعزاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن جنگ احد کے موقع پر جب حضرت سعد تیر چلا رہے تھے، نازک وقت تھا مسلمان، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑا دی کفار نے، پریشان ہو کر دائیں بائیں ہو گیا مسلمان۔ وہ چند لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ان میں سعد بن ابی وقاص تھے، اور آپ تیر چلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی پشت کے پیچھے تھے، حضرت سعد نے اپنا جسم ڈھال بنایا ہوا تھا، تو تیر چلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے دیکھتے کہ کس طرف تیر گیا اور کہاں لگا۔ ایک کافر بہت بڑھ چڑھ کے حملہ کر رہا تھا، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تیر مارا تو وہ گرا، اس کا سطر کھل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرائے اور آپ کی داڑھیں تک نظر آئیں اس موقع پر۔ تو جب آپ تیر چلا رہے تھے اور دفاع کر رہے تھے، یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ لفظ ہے فدا کا ابی، تم پر میرے والد قربان۔ یہ پیار اور محبت کا جملہ ہے۔ تمام صحابہ میں واحد حضرت سعد ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبکہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتی تھی۔ مدائن یہ وہ شہر ہے جہاں آپ سپہ سالار تھے اور آپ کی عمارت میں وہ فتح ہوا، اور کوفہ اور نہر سعد یہ آپ کی یادگار ہیں، آپ نے بسایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، حنین، تبوک تمام غزوات میں شریک رہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں سپہ سالار رہے، حضرت عثمان کے دور میں والی عراق رہے، اور ان کی نماز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت قریب تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مسجد نبوی میں حجروں کے آگے لا کر رکھ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور ازواج مطہرات بھی اس جنازے میں شریک ہوئی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص مشیر ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے ارکان میں سے 6 نمبر پر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ پاک اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com